خیر مقدم، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بریفلی ذرا معیشت کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کافی ساری چیزیں، ایک تو IMF کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے، دوسرا آپ کے علم میں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو آیا 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ سے متعلق، کیونکہ NFC ایوارڈ آنا ہے اور سب کی نظریں اس پہ، اور حکومت سب کو پتہ ہے کہ وفاق اس بارے میں کیا چاہتا ہے. پھر IMF کی رپورٹ سے کافی انکشافات ہوئے ہیں، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایک بڑا چیلنج ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو اس بات کا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اعادہ کریں کہ یہ NSE ایوارڈز کو لے کے اور 18th امینڈمنٹ کو کنیکٹ کر کے جو بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر صوبوں کے حصے سے متعلق کہ وفاق چاہتا ہے ان کا شیئر بڑھے، اور آپ سے ہماری اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، ایشو کیا ہے اس معاملے کو اتنا کیوں سیریس لیا جا رہا ہے کہ یہ آگ سے کھیلنے کی مترادف ہے؟ یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں. واٹس دا چیلنج، واٹس دا ایشو؟ دیکھیں the real challenges کہ وفاق جب 57.5% پلس 1% اور کچھ آکٹروائے کے پیسے جب یہ دے لیتا ہے، تو جو مالیاتی خسارہ ہے، جو فیڈرل فسکل فریم ورک ہے، وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. پھر وفاق کیا کرتا ہے؟ وفاق صوبوں سے کہتا ہے کہ آپ سرپلسز دو. اب آپ سمجھیں کہ اس وقت مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ وفاق سارے پیسے دے رہا ہے، وہ ان سے کہہ رہا ہے میرے خیال ہے 1400 ارب یا انہوں نے بگ اماؤنٹ سرپلس میں دے، تاکہ اوور آل فسکل، ایک وفاق کا فسکل ڈیفیسٹ آتا ہے، ایک OFD آتا ہے. تو وفاق جو ہے یہ سمجھا ہے کہ اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں پرابلم وفاق کے اینڈ پہ کہاں آ رہی ہے؟ اشفاق بھائی، دس از امپورٹنٹ. پاورٹی کس کا سبجیکٹ ہے؟ صوبوں کا سبجیکٹ ہے. تو پھر پاورٹی میں 700 ارب پلس جو ہے وہ وفاق کیوں خرچ کر رہا ہے؟ 18ویں ترمیم کے مطابق یہ ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے. تو وفاق کو پہلے تو اس پہ بات کرنی ہوگی. نمبر 2، 17 ایسے سبجیکٹس ہیں جو میں نے جا کر دیکھے ہیں جو کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، زکوٰۃ، عشر، کلائمیٹ، فیڈرل فوڈ، ایگریکلچر، یہ سب ڈیوالو ہو چکے ہیں. بٹ وفاق ابھی بھی یہ ساری ڈویژنز چلا رہا ہے. ان کا ایک خرچہ ہے، ان کا ایک تخمینہ ہے جو 2021 کی رپورٹ ورلڈ بینک نے کی ہے کہ 300 ارب کے لگ بھگ جو ہے وفاق ان پہ خرچ کر رہا ہے. اب 60 ایسے اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس ہیں جو وفاق کو نہیں چلانے، وہ وفاق چلا رہا ہے. تو NFC میں ان سب چیزوں کا احاطہ کرنا ہے. پھر موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جب یہ پیسے ان کو دے دیتے ہیں نا، تو صوبوں کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹیکس، ان کے پاس تو بہت سے ٹیکسز ہیں، GST آن سروسز، ایگریکلچر انکم ٹیکس، موٹر وہیکل ٹیکسیشن، ان کو انسینٹیو کوئی نہیں ہے. وفاق پورا 10.3% آف GDP کماتا ہے. چاروں پروونسز مل کے یہ سارے ٹیکسز کے ساتھ صرف 0.8% آف GDP کماتے ہیں، اور ان کو یہ بھی انسینٹیو نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا فرق ہے. اور یہ لکھا گیا تھا جو NFC کلوز ہوا ہے کہ وفاق اپنا شیئر ٹیکس ٹو GDP کا بہتر کرے گا. صوبے 2014 تک 1.5% پہ جائیں گے. 2025 کا اسٹیمیٹ 0.8% ہے. اب آگے دیکھیے، ایک تو یہ انسینٹیو نہیں ہے. پھر انسینٹیو کے HDI بہتر کریں، 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول میں لائیں، میل نیوٹریشن، اسٹنٹنگ، وہ اگر ان پہ ایک انسینٹیوائز اسٹرکچر ہو تو پاپولیشن کو کیوں المیہ یہی ہے نا کہ ساری چیزیں یہ GDP کی امبریلا کے نیچے کور کر دیتے ہیں، اور کافی یہ جو یا پھر CPI کے تحت اس کو اس کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں. لیکن HDI ایک بڑا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس انسان نے کیا، ان کی حالت زار کیا رہی، اس پہ توجہ نہیں ہوتی. اس دفعہ کیا سوچ ہے کہ اس پہ سوچا جائے گا کچھ؟ سرٹنلی ٹیکس ایفرٹ، کلائمیٹ چینج، ریکگنیشن کے یہ HDI، اوور آل ڈیولپمنٹ، یہ انڈیکیٹرز کو بھی شامل کیا جائے تاکہ صوبوں کو بھی اس چیز کا ادراک ہو. آئی تھنک اس پیراہے میں ہم آگے لے کر چلیں گے، پاپولیشن ویٹ کو دوبارہ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ جو کرپشن کے متعلق IMF کی ایک رپورٹ آئی کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور پھر یہ ہے کہ اصلاحاتی 15 نکاتی ایجنڈا انہوں نے شروع کرنے کا کہا. رپورٹ کا آنا، اس کے اندر جو انکشافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگست میں اس کو آنا تھا اور پھر اس کو چھپا کے رکھنا. واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ سو اشفاق بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا، یہ جولائی میں آنا چاہیے تھا ایکچوئل میں. پھر ڈیلے ہوتے ہوتے بیکاز اس میں ایسے انکشافات تھے جو انکمفرٹیبل تھے، وہ رپورٹ ریویو ہوتے ہوتے اب آئی. دیکھیے، دیر از نتھنگ گریٹ اینڈ نیو ان دس رپورٹ. ہم جانتے ہیں کہ SOEs بلیڈنگ ہے، ہم جانتے ہیں کہ FDI نہیں آ رہی، ہم جانتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن آف ریگولیٹری فریم ورک چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل کمپلائنس کمزور ہے.
ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو کورٹس کا سسٹم ہے وہ حکومت کے ہی جو فیصلے ہیں ان پر چونکہ ڈیلیز آتے ہیں تو پیسے یو آر ویری رائٹ. لیکن یہاں پر دا کوسچن ہیئر از کہ یہ ایشوز تو ہیں, بلیڈنگ ہے, مسائل ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن آر وی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیٹ از دا کوسچن. کیا یہ رپورٹ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارا قدم صحیح سمت میں چل رہے ہیں, یا ہم ابھی بھی لڑکھڑا رہے ہیں, یا ہماری سوچ یہ سمت پازیٹیو نہیں ہے؟ یہ رپورٹ اور پچھلے 10 15 20 سال کی جتنی بھی رپورٹس ہیں اس طرح کی, میں نے خود بھی لکھی ہیں اس طرح کی رپورٹ سرکار میں بیٹھ کے, یہی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ٹیمپریری میکرو سٹیبلٹی, ایک ہیوی برڈن آف ٹیکسیشن, کاسٹ آف الیکٹریسٹی, اکانومی کی گروتھ کو توڑ کے ہم نے اچیو کر لیا ہے. بٹ اسٹرکچرلی یہ جو سارے کام ہیں, ٹیکس سمپلیفیکیشن سے لے کے انرجی ایفیشنسی تک, کورٹس کو امپروو کرنے سے لے کے جو ہمارے اپوائنٹمنٹس ہیں وہاں تک, اور جو ڈیپتھ میں کام ہونے والے ہیں وہ آج بھی ہم اتنی امپیکٹ کوالٹی سے نہیں کر پا رہے. جو ٹائم اینڈ سپیس ہمیں آئی ایم ایف انگیجمنٹ ملی ہے اس کو اس طرح شاید یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. سر ایک اور چیز مجھے سمجھائیے گا کہ ہم ایوان اقتدار یا وہاں پر وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں, جب ہم ویسے نکلتے ہیں باہر اور حکومت بات کرتی ہے سسٹینیبلٹی کی, حکومت کہتی ہے کہ ہم نے معیشت کو ICU سے نکال لیا, اب سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, ملک پرواز کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں ٹیک آف کر چکی ہے معیشت, لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور لو ہے, روپیہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے, تنخواہیں ظاہر ہے جس اعتبار سے ہیں تو اس حساب سے ان کو چیزیں نہیں خرید پا رہے, مہنگائی ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس کا میکینزم نہیں ہے پرائس کنٹرول کا. تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جس کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, ہم آپ سے بھی سوال کرتے تھے, یہ کب نظر آئے گا, اگر آئے گا بھی تو؟ یہ تب نظر آئے گا کہ اس رپورٹ میں ایک ایلیٹ کیپچر کا بھی ذکر ہے کہ آپ اگر وہ طبقات جو کہ رسائی رکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ تک, ان کی جو رسائی ہے اس کو کم کریں گے, اور مساوی ٹیکس کا نظام, اسی طرح مساوی یہ جو بزنسز ہیں ان سب کو سپورٹ, ایک پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا, اسٹیٹ خود جو بیٹھی ہوئی ہے الیکٹریسٹی, ایویشن, ریلوے, ان سب سیکٹر سے نکل جائے اور ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ بننے دے, اور وہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن کے کام کو تھرو ٹیکسیشن کرے, نہ کہ یہ بوجھ ڈالے کہ ریٹیلر اور ہول سیلر سے تو ٹیکس نہیں لیں گے پر 55,000 روپیہ جو کما رہے ہیں اس کے 5,000 پہ ٹیکس لگائیں گے. That is the unfairness. ڈاکٹر صاحب آپ حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں اور بڑے قریب سے یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, اور یہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے کہ غریب کی حالت زار بہتر ہو؟ 37 سے 40,000 تنخواہ کر دینا از ناٹ دا سولوشن, لیکن ڈو یو سی کہ ایسا کچھ سوچ رکھتی ہے حکومت, یا کچھ ہو رہا ہے اس پہ جو IMF نے ریکمینڈ کیا ہے؟ دی اماؤنٹ آف ایفرٹ دیٹ از نیڈیڈ بہت بڑا ہے. مطلب چاہے ہم بیچنا چاہیں چیزیں, چاہے اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیں, چاہے ہم نوکریاں کریٹ کرنے کے لیے ان امپلائمنٹ بڑی ہے 7.1%, اتھارٹیز نے خود بتایا ہمیں, چاہے ہم گلوبل انٹیگریٹ کرنا چاہیں, چاہے ہم ملک کو ری ریگولیٹ کرنا چاہیں, ڈیولوشن کرنا چاہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنا چاہیں, یہ سارے کام ہیں نا کرنے والے. اب یہ کرنے کا ادراک ضرور ہے, but I think the HR to be able to do this, I think developing world in general and Pakistan in particular finds it very hard to put together those doctors, اور اسی لیے بار بار multilaterals یا FDI پہ بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ یہ کریں کہ کیسے لوکل بزنسز جو ہیں وہ پنپ کے FDI خود ڈھونڈ لائیں as partners. That is the missing link. چلیں, بہت شکریہ آپ کا.